الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واعظ و نصیحت کا تذکرہ کیا گیا تھا جو انہوں نے فرعون کے دربار میں کی تھی. اور بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا تھا کہ ہم دونوں بھائی تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آئے ہیں، بس تم میری بات مان لو. دوسری بات، میرا ایک دوسرا کام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آپ لوگوں نے بدھوا مزدور بنا دیا ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو تمہاری غلامی سے نجات دلا دی جائے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے. اور تیسری بات یہ آئی تھی وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، آپ بنی اسرائیل کو تکلیف مت دیجیے، انہیں آرام و سکون کے ساتھ رہنے دیجیے. اور آخر میں یہ بات انہوں نے کہی کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں اگر اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو محض میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس دعوے پر دلیل ہے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے اور یہ معجزات اور نشانیاں ہمیں عطا کی ہیں. بات اگر آپ ہماری بات اگر مان لیتے ہیں تو الحمدللہ سلامتی میں رہیے گا، اور اگر ہماری بات کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، تو میرے پاس یہ بھی پیغام آیا ہے کہ جو انسان بھی نبی اور رسول کو جھٹلائے گا اور ان کی بات ماننے سے منہ موڑ لے گا تو ان العذاب علی من کذب وتولی، ایسے انسان پر اللہ کا عذاب تو نازل ہو کے رہے گا. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی. اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام خاموش ہے، فرعون بول رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا کہ فرعون نے کیا کہا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ دونوں کا رب کون ہے؟ جیسے آپ نے کہا میں آپ کے رب کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں، تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ رسول ہیں تو کس رب کا؟ اپنا رب کا نام بتائیے، رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو فرعون کو ذرا یہ لگا ہو سکتا ہے کہ ہم ہی کو رب مانتا ہوگا، تو اس کی وضاحت اس نے طلب کی، اے موسیٰ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ جس رب نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے وہ کون ہے؟ ہم تو رب اعلیٰ ہے، لیکن ہم نے تو آپ کو رسول بنایا نہیں ہے. اگر کسی اور کو آپ رب مانتے ہیں
تو ان کی شناخت و پہچان بتلائیے وہ کون ہے آپ کا رب؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بولا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی صحیح رہنمائی بھی کی ہے۔ رہا آپ کا معاملہ تو آپ رب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو خود مخلوق ہیں، اور آپ صحیح راستہ دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ خود گمراہ ہیں۔ اس لیے ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آسمان اسی نے بنایا، زمین اسی نے بنائی، پہاڑ اسی نے گاڑے، غلہ جات، پھل فروٹ، چارہ کا سامان سب اسی نے اگایا۔ تو جس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کی صحیح رہنمائی بھی کی ہے، انسان کو پیدا کیا، اسے عقل سلیم عطا کیا، اسے غلط اور صحیح کی تمیز رکھی، جانور کو پیدا کیا، اس کی خوراک کہاں سے ملیں گے، اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل کہاں سے ہوگا وہ اس کو بتا دیا۔ جنات کو پیدا کیا، جنات کو اس کے کام سمجھا دیے۔ فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو ان کا کام بتلا دیا۔ کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، ان چیزوں کا وجود اللہ نے بخشا ہے، وہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے ان تمام کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دی ہے، یہاں تک کہ 9 مہینہ تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ بند کر دیں۔ جی، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ ماں کے سینے میں دودھ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرح تم اپنے ماں کے سینے سے لپٹو گے اور اس کے سینے میں جو نالیاں، 2 نالیاں دھاریں، دودھ کی دھاریں بہہ رہی ہیں، اس سے منہ لگاؤ گے تمہیں دودھ میسر ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں آپ دیکھیں گے کہ مرغی کا انڈا ٹوٹتا ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، وہ بھی دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے۔ جانور کے بچوں کو آپ دیکھیں گے، جانور کے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ماں کی چھاتی تلاش کرتا اور وہ بھی اس سے دودھ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ساتھ ساتھ اسے صحیح رہنمائی بھی کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے رخ موڑتے ہوئے کہا اچھا بتائیے کہ گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ تو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لے آئے، ہم سدھر گئے تو الحمدللہ، بگڑ گئے تو ہمارا نقصان ہے، لیکن جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ان کو کس نے سدھارا تھا؟ وہ سدھرے تھے کہ نہیں سدھرے تھے؟ اگر انہوں نے بھی انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی گزرے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی زندگی تلا ابالی پن کی گزر گئی، آخر معاملہ ان کا کیسا رہا بتائیے؟ یہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کا ایک راستہ نکالا، رخ پھیرنے کے لیے اس قسم کی باتیں اس نے کہنا شروع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ جواب دیا وہ تو اللہ کا کام ہے، اس کا حال اللہ جانتا ہے، ہم کو جس کام پہ مامور کیا گیا ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں،
ہم اسی کے ذمہ دار ہیں جس کام میں ہم کو لگائے گئے. چنانچہ کیا فرمایا؟ قال فما بال القرون الاولى. فرعون نے کہا اچھا بتائیے جو پہلے لوگ گزر چکے ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال آپ کا ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سلسلے میں میرے رب کے پاس علم ہے جو کتاب میں درج ہے. کون انسان گناہ گار تھا، کون انسان نیکوکار تھا، کون انسان عذاب کا مستحق تھا، کون انسان ثواب کا مستحق ہے، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی ہے اور اس کو اللہ جانتا ہے. میرا کام ہی نہیں ہے سنانا اور میرا کام ہی نہیں بتانا. ہاں اجمالی طور سے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح سنا دو کہ جو انسان راستے کی پیروی کرے گا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا، اس کے لیے سلامتی ہے. اور جو انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا، اس کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، منہ پھیرے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. آپ اگر بات مانتے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ سمجھیے. قال علمها عند ربی فی کتاب. کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں درج ہے. ایک تو یہ لوح محفوظ میں ہے، دوسرا انسان کا زندگی بھر کا عملی ریکارڈ تیار کیا گیا جس کا نام اعمال ہے. پورا اس میں لکھا ہوا ہے کس انسان کو عذاب ملے گا اور کس انسان کو ثواب ملے گا. لا یضل ربی ولا ینسا. اور سنیے میرا رب غلطی بھی نہیں کرتا، میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ ایسا نہیں کسی اچھا کام کرنے والے کو سزا دے دیا اور غلط کام کرنے والے کو اچھا بدلہ دے دیا. یہ غلطی تو اللہ کرے گا نہیں. اسی طریقے سے اللہ نے تو کتاب میں لکھوا ہی دیا ہے، وہ انسان پر حجت تمام کرنے کے لیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، وہ بھولتا بھی نہیں ہے. جس بندے کے بارے میں کہا یہ گناہ گار ہے تو گناہ گار ہمیشہ ہے تو ہمیشہ رہے گا، اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اسے اللہ کو معلوم ہے، اس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے. وہ کب تک گناہ گار رہے گا، کب توبہ کر لے گا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. گناہ کیا، توبہ کیا، توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا، یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب غلطی نہیں کرتا اور میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے. غلطی اس طرح نہیں کرے گا کہ جو عذاب کا مستحق ہے اس کو اچھا دے دیا اور جو اچھا کا مستحق ہے اسے عذاب دے دیا. ایسی غلطی اللہ نہیں کرتا. دوسری بات، اللہ ہر ایک کو پہچانتا ہے کون جنت کے لائق ہے اور کون جہنم کے لائق ہے، کون انسان عذاب کے لائق ہے اور کون انسان ثواب کے لائق ہے. اللہ جان رہا ہے، اللہ اسے بھولا نہیں ہے، اللہ نے سب کو یاد کر کے رکھا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. رب کون ہے؟ رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنایا جس پہ چلتے پھرتے ہو، رہتے سہتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، سارا کام سارے تگد ہو تم اسی زمین پہ کرتے ہو. کس نے بنایا ہے؟ یہ فرعون کو بتانا مقصد تھا. آپ نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کا دعویٰ تو کر دیا، کیا آسمان آپ نے بنایا ہے یا زمین آپ نے بچھائی ہے؟ یا آسمان سے پانی آپ برساتے ہیں یا غلہ جات آپ اگاتے ہیں؟ جب یہ سب کام نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو رب کیوں کہلاتے ہیں؟ رب تو وہ ہوتا ہے جس نے جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. اور پھر اسی اللہ نے زمین میں تمہارے راستے بنا دیے، سڑکیں نکال دی، ادھر سے ادھر جانے کے لیے راستے فراہم کر دیے. اس راستے پہ تم چلتے ہو، کاروبار کے لیے جاتے ہو، عبادت و بندگی کے لیے جاتے ہو، دنیا داری اور دینداری کے لیے جاتے ہو، اپنے سے ملنے جلنے والوں کے پاس جاتے ہو، سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہو. کدھر سے کدھر جانا ہے وہ راستے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ان راستوں میں تم چلتے بھی ہو.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیا۔ پانی کا اگر ایک قطرہ اللہ روک دے تو دنیا پیاسی مر جائے گی۔ ہاہاکار مچا ہوا جہاں پانی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اتنا زیادہ برکھا برسا دیتا ہے، زبردست بارش کرا دیتا ہے کہ پورا علاقہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ تو کہا اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ پانی کیوں برساتا ہے؟ کسان سے پوچھئے، جب پانی اسے نہیں ملتا وہ بیج تیار نہیں کر پاتا، کھیتی نہیں اگا پاتا، زمین اصلاح نہیں ہو پاتی، نرم نہیں ہوتی کہ زمین کے اندر میں پڑے ہوئے بیج سے اس کے اخویں نکل جائے، اس کی کوپلیں نکل جائے، اس کی سوئی نکل جائے، پھر درخت بن جائے۔ پانی برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو نرم کرتا ہے، اس نرمی کے نتیجے میں اس دانے سے اخوا نکلتا، کوپلیں پھوٹتی یا سوئی نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے۔ کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے ہی اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات اگا دیے۔ اب دیکھ لیجئے، زمین پر جب پانی نہیں رہتی ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھٹی سے رہتی ہے۔ جب پانی واقع ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو زمین جو پھٹی ہوئی تھی اس کی منہ مل جاتی ہے۔ دھوپ کی شدت کے نتیجے میں کوئی غلہ جات اگتا نہیں، گھاس پھوس بھی جل کے ختم ہو جاتا۔ لیکن جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو دیکھیے گا کہ کھیتوں میں سرسبزی شادابی چھا جاتی ہے، پوری ہریالی ہریالی ہے، پھر مختلف قسم کے پھل فروٹ بھی پیدا ہوتے ہیں، غلہ جات بھی اگتے ہیں، انسان کے کھانے کے لیے بھی اور جانور کے کھانے کے لیے بھی سامان تیار ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ کہ وہی اللہ جو ہمارا تمہارا رب ہے، اسی اللہ کی جانب سے یہ بارش بھی برستی ہے اور غلہ جات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، لوگوں کھاؤ اور اپنے چوپائے اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ زمین کو مناسب بنایا گیا، کاشتکاری کے لائق بنایا گیا، پانی برسا کر اسے غلہ جات پیدا کرنے کی اس کے اندر طاقت و صلاحیت دی گئی، مختلف قسم کے پیڑ پودے ابھر کے چلے آئے، غلہ جات ہم نے کاٹے بھی، گھاس پھوس بھی نکلے، کچھ اپنے گھر اپنے لیے لائے، کچھ بھوسا کو اور بچالی کو اور اس کے ڈانٹوں کو آپ نے جانوروں کے لیے چھوڑ دیا، یا پھر کچھ درخت یوں ہی اگائے جو گھاس پھوس کی شکل میں ہے، اسے بھی جانوروں کھلانے کے لیے دے دیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کُلُوا وَارْعَوْا، کھاؤ اور کھلاؤ، کھاؤ خود کھاؤ اور اپنے چوپائے کو مویشی جانوروں کو بھی کھلاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اپنے مویشی جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جو انسان بے عقل ہے اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آسمان کو دیکھے گا بھی تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، زمین پہ چلتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، پہاڑ دیکھتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، برسات کے قطرات ٹپکتے ہیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، سوکھا پڑتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ اس کے پاس پتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو عقل مند ہے، ہوشیار، وہ سمجھتا ہے پانی نہیں ہونے سے کیا نقصان ہے اور پانی ہونے کے کیا فائدے ہیں۔ آسمان میں انسان غور و فکر کرتا ہے، اتنی بلندی پر آسمان پایا جاتا ہے اور پورا شامیانہ کی طرف پوری دنیا کو احاطہ کیا ہوا ہے، جس میں کوئی پیلر کھوٹی کھمبا دکھائی نہیں دیتا، لیکن برسا برس سے وہ یوں کا تو نظر آتا ہے۔ زمین بھی انسان نگاہ دوڑاتا ہے تو کہیں سخت ہے، کہیں ابڑی کبڑی ہے، کہیں نشیب فراد ہے، کہیں گڈھا ہے، کہیں اونچا ہے، معاملہ سب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کو انسان کے لیے رہنے کے لیے مناسب بھی بنایا ہے، اور اسی زمین سے انسان کی غلہ جات بھی اگاتا ہے۔ اور فکر تو کریں، کہا اس میں نشانیاں ہے ان لوگوں کے لیے
جو عقل رکھنے والے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جو انسان خود سے سمجھتا نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے بات کہی گئی، ذرا سنو۔ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم مٹی پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو تو کر لو، اب تمہاری پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ اسی مٹی سے ہوئی ہے۔ بابا آدم کو ہم نے جب تیار کیا تو دنیا بھر کی تھوڑی تھوڑی مٹی لا کر کے ان کا پتلا تیار کیا، پانی میں اسے سڑایا گلایا، جسم کا حصہ مجسمہ بنایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈالی ہے۔ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان کے باپ ہیں، ان کی اصل بنیاد ہے، ان کو مٹی سے بنایا گیا، اسی لیے کہا تھا انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان جب پلتا بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اسی مٹی سے حاصل شدہ غلہ جات کو، پھل فروٹ کو کھاتا ہے، اس کے اندر طاقت و توانائی پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے، رحم مادر میں استقرار رحم ہوتا ہے، پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ کہا اسی مٹی سے تمہارا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، اے لوگوں سنو، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو اسی مٹی میں لوٹا دیں گے۔ یعنی جہاں جس چیز سے پیدا ہوئے ہو، زندگی گزارنے کے بعد تمہاری پہنچ وہی ہوگی۔ تمہیں شیر کھا جائے، مچھلی کھا جائے، جلا دیا جائے، راکھ کو اڑا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے، آخری انجام تمہارا مٹی ہی ہے۔ اسی مٹی میں تم کو داخل کریں گے۔ پیدا مٹی سے کیے گئے اور مٹی میں داخل کیے جا رہے ہو۔ اور سنو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم تم کو پھر اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے بھی۔ پہلی بار اگر تمہیں یہ کہا گیا کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے تو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ سب انسان بولتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مان لے نا۔ آپ نے دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں ہے، سنا آپ نے، عقیدہ رکھا۔ مرنے کے بعد تو دیکھا جاتا انسان کو مٹی ملا ہے تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے جس مٹی سے تم بنے تھے اسی مٹی میں دوبارہ ڈالے گئے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تمہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، عام طور سے جنازہ میں جب انسان شامل ہوتا ہے تو 3 لپے مٹی ڈالتا ہے، ہر بار پڑھتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ عام طور سے لوگ یہ پڑھتے ہیں، پر یاد رکھیے گا کسی صحیح حدیث سے اس آیت کو مٹی دیتے وقت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اب ترجمہ پہ غور کیجیے، ہم نے تم کو پیدا کی اسی مٹی سے، ہم ہی تم کو اس میں ڈال رہے ہیں، ہم ہی تم کو یہاں سے نکالیں گے۔ اللہ بول رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں؟ مٹی دیتے اور ہم پڑھتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم تم کو اس میں ڈال رہے ہیں۔ چونکہ صحیح حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے اس لیے اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 3 لبے مٹی دینا مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اب 3 لب مٹی دیجئے، بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ کر کے مٹی دے دیجیے۔ تو ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم ہی تم کو اس میں لوٹا رہے ہیں اور پھر ہم ہی تم کو یہاں سے دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ پیدائش کا تذکرہ، موت کے بعد دفن کا تذکرہ، دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ، یہ تینوں چیزوں کا ذکر اسی مٹی کے متعلق کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا وجود، ہماری اصلیت مٹی ہے، ہمیں مٹی ہی میں جانا ہے، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں جائیں گے، مٹی سے اٹھائے جائیں گے،
پھر اسی مٹی پر ہمارا حشر ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کی باری ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھلا دی۔ سب سے پہلے 2 نشانی تو دکھلائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ معجزہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا بغل میں دابنے کے نتیجے میں روشن و چمکدار ہو جانا، یہ دوسری نشانی۔ اس کے علاوہ اور بھی 7 نشانیاں ہیں، 9 نشانیوں کا تذکرہ قرآن کے 30 آیات، 9 نشانیاں کا سب ہم نے دکھلا دیا۔ اس کے باوجود فرعون اور فرعونی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جھٹلا دیا کہ نہیں جادوگری ہے، انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم جیسے انسان ہو، تم ہاتھ کے چمتکار دکھا دو گے اور اس کے بعد تمہیں ہم مان لیں گے رسول، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی، فَكَذَّبَ، پھر بھی اس نے اسے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا۔ جو انسان اللہ کی معجزات کا انکار کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے تو وہ انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ فرعون بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوا، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ فرمایا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون نے کہا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو۔ اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو گے؟ تو سنو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جس طرح تم جادو ہمیں دکھلا رہے ہو اسی طرح کا جادو ہم تمہارے پاس لائیں گے، یعنی تمہارے جادو کا کاٹ ہم کر دیں گے۔ تم لاٹھی گرانے کو سمجھتے ہو کہ جہاں سانپ بن گیا تو ہم مان لیں گے تمہاری بات، کہ تم نے جادو سے ایسا کیا ہے، تو جادو سے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں، تمہارا جواب دینے کے لیے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے پاس اسی جیسا جادو لے کے آتے ہیں۔ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو سنو، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وقت کی تقرری ہو، ایک وقت مقرر کیا جائے جس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کریں گے اور تم بھی نہیں کرو گے۔ یہ کہاں ہوگا؟ مکان سوا، ایک ہموار زمین پہ ہو، جہاں آنے جانے والے کو دقت و پریشانی نہ ہو، آسانی سے آیا جا سکتا ہے، آسانی سے لوگ جا بھی سکتے ہیں۔ ہموار زمین پر ایک متعینہ دن، متعینہ وقت میں ہم لوگ جمع ہوں گے، تم بھی اپنے لاٹھی کے جادو کے کرتب دکھاؤ گے، ہم بھی جادوگروں کو بلا کے اس کا جواب دلوائیں گے، اس کے کاٹ کروائیں گے۔ فرعون اسے جادو ہی سمجھ رہا تھا، اسے کیا پتا کہ یہ نبی ہے، معجزہ دکھا رہے، جادو نہیں ہے، لیکن اس نے دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آئیے مقابلہ کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارے وعدے کا دن، تمہارے زینت کا دن ہوگا، تہوار کا دن ہوگا، جس دن تم بن سور کے نکلتے ہو، اپنی پوجا پاٹ کرنے کے لیے میدان میں جاتے ہو یا کسی پنڈال میں جمع ہوتے ہو، اسی عید کا دن، تہوار کا دن، جس دن تم خوشنما لباس پہن کر نکلتے ہو، اس دن کو متعین کر لو، چاہے تمہارا جو بھی دن ہوگا۔ اور سنو، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، دن چڑھتے ہی، شاستر ناشتے کے وقت میں لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا،
ایک دم صبح ایسا نہ ہو کہ آدمی سوئے رہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ دن ڈھلنے کے بعد بھاگنا شروع کر دے، بلکہ چڑھتا ہوا دن ہوگا، 10-11 بجے کا دن ہوگا، اس وقت میں تم میدان میں جمع کرو لوگوں کو۔ ہم بھی حاضر ہوتے ہیں اپنے تم تمام تر جادوگروں کو، بلکہ سارے لوگوں کو جمع کرو تاکہ سب کے سامنے یہ اعلان ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین صحیح ہے یا فرعون کا نظریہ صحیح ہے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، پھر فرعون وہاں سے پلٹا، رخ پھیر لیا اور اپنی ساری تدبیروں کو جمع کر لیا، ثم اتى، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بات ہونے کے بعد وہ نکلا، محنت مجاہدہ میں لگ گیا، اپنا فرمان شاہی جاری کیا کہ جہاں جہاں بھی جادوگر ہیں بڑے بڑے جادوگروں کو بلائے جائے، اور یہ اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ، فلاں دن اور فلاں وقت میں فلاں میدان میں سب لوگوں کو جمع ہونا ہے۔ یہ اعلان ہوا، اور اس اعلان کے متعینہ مقررہ دن میں فرعون اپنے تمام تر حواریوں کے ساتھ، اپنے جادوگروں کے ساتھ، اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک تقریر کی، جب لوگ جمع ہو گئے، مجمع ہو گیا، تبھی موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھلائیں گے، اور فرعون کے جادوگر لوگ اپنے جادو کے کرتب دکھائیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو جو مان لے مان لے۔ کیا تبلیغ کی؟ فرمایا قال لهم موسیٰ، ان لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا ویلکم، تمہاری تباہی و بربادی ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، سنو، اللہ سے متعلق کوئی جھوٹی بات منسوب مت کرو، اللہ کی جانب جھوٹی بات مت لگاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی بات جو جھوٹی، جو کوئی جھوٹی بات ہو وہ اللہ کی طرف لگانا مت، یا اپنی جانب سے کسی چیز کو گڑھ کے اللہ کی طرف منسوب مت کر دینا۔ میں نے اگر یہ کہا کہ یہ لاٹھی ہے جو معجزاتی شکل میں اژدہا بن جاتا ہے، تو یہ میں اللہ پہ الزام نہیں لگاتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نشانی دکھلاتا ہوں۔ اب اگر تم جادوگری کے کرتب دکھا کر اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے، بڑے گناہ گار ہوگے، اس کا انجام تم کو بھگتنا پڑے گا۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پھر وہ اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تم اگر کسی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دو گے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور سنو، ہمیشہ یہ رہا ہے جس نے اللہ پہ افطرا پردازی کی ہے، غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ اے جادوگرو، اگر تم غلط کام کرو گے تو سن لو، جتنی بڑی تمہاری تعداد کیوں نہ ہو، تم ناکام ہی رہو گے، کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو فرعون کے سمجھانے بجھانے میں، ان کی دیکھا دیکھی میں، ان سے امداد وصول کرنے کے نتیجے میں جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو، تو ایسا سن لو، تم ناکام ہو جاؤ گے، اور اس ناکامی کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، دین و دنیا دونوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں ایک تقریر کی، فائدہ کیا ہوا؟ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ لوگ آپس میں اپنے معاملے میں الجھ پڑے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے، بات کرنے لگے۔ جو جادوگروں کی جماعت تھی اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے کہ بھائی ہم تو جادوگر ہیں، اگر یہ نبی ہے جن کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، اگر مقابلہ کرنے کے لیے جادو کرتب دکھایا، رسیاں پھینکی، لاٹھی ڈالے اور دوسرے کام کر لیے، تو یہ ان کا معجزہ تو ہمارے سارے جادو کے کرتب کو ختم کر کے رکھ دے گا، تو ہم تو ہار بھی جائیں گے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اس ہارنے کا نتیجہ ہے کہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔
اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں لڑیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، مقابلہ کر کے دیکھو نا کیا ہے اس میں، جادو کرتے دکھایا جائے گا. اس قسم کی باتیں ہوئی. دو طرح کے لوگ ہو گئے، سرکوشی کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ باتیں کرنے شروع کر دی. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تو فرعونیوں میں سے کسی نے کہا، کسنو؟ فرعونیوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں. یعنی بار بار عوام الناس کے ذہن و دماغ میں یہ بسانا چاہ رہے تھے یہ نبی نہیں ہے بلکہ دونوں جادوگر ہیں. اور ان دونوں جادوگروں کا مقصد کیا ہے؟ یہ چمتکار دکھا کر، جادو کے کرتب دکھلا کر تمہاری حکومت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اور پھر جب قبضہ میں جما لیں گے تمہیں یہاں سے نکال باہر کر دیں گے. کیا کہا؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، فرعونیوں نے کہا، ان هذان لساحران، یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کر دے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور یہ بھی چاہتے ہیں جو تمہارے پاس بہترین دین ہے، بہترین طریقہ کار ہے، اس کو برباد کر دیں. فرعون کے اقتدار میں تمہاری زندگی اچھی طرح گزر رہی ہے، سارے ساز و سامان تمہیں بہم پہنچائے جاتے ہیں، تم دینی دنیاوی اعتبار سے آرام و سکون کی زندگی گزار رہے ہو، یہاں سب سے بڑا حاکم و حکمراں ربکم الاعلیٰ تمہارے پاس موجود ہے. اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موسیٰ اور ہارون، یہ دونوں کے دونوں مل کر تمہیں تمہارے دین کا ستیہ ناش کر دیں گے، تمہارے عمدہ طریقے کو برباد کر دیں گے، اور تمہیں بھی یہاں سے نکال باہر کریں گے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، سنو، اپنی ساری تدبیریں جمع کرو اور یکبارگی ان کے سامنے آ جاؤ. جو جادوگر لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے مقابلہ کرے کہ نہیں کرے، ان کو زوردار انداز میں سمجھایا، ارے تمہیں لوگ تو غالب رہو گے، اپنی ساری تدبیریں کرو، رسیاں ڈالو کہ لاٹھیاں پھینکو، جو کام کر سکتے ہو ان تمام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سب بستہ ہو جاؤ، سب میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد اس کا مقابلہ کرو. اور سنو، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، کامیاب ہوگا وہی جو غالب ہو جائے گا. یہ تو دو آدمی ہیں، تم تو سینکڑوں کی تعداد میں ہو، غلبہ ملنا تمہارا کام ہے، کامیابی تمہاری ہوگی. اس مناسبت سے ایسا کرو کہ سب یکبارگی اپنے جادو کے کرتب دکھاؤ، اور موسیٰ و ہارون کے دکھائے گئے نشانی اور معجزات کا جنازہ نکال دو، تم غالب ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور جادوگروں کے سامنے فرعونیوں نے کہا. مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر کے جادوگروں کے درمیان ایک طریقے سے اختلاف کرا دیا، کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوئے. تو فرعونیوں کی جانب سے باضابطہ انہیں ورغلایا گیا، بہکایا گیا، تم اس سلسلے میں سوچتے کیوں؟ بلکہ تمہیں دیکھنا چاہیے تمہاری تعداد زیادہ، ان کی تعداد تو کم ہے. سب بند کر، سب لگا کر میدان میں آ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم سب غالب آ جاؤ گے، تمہیں غلبہ عطا ہوگا، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں پر فرعونیوں نے جادوگروں کو گویا جگہ دیا، اسے برانگیختہ کر دیا. پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا چلیے آپ پہلا کام کیجئے. موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو جتنا دکھانا جادو کرتب دکھا دیجئے، آپ تو زیادہ تعداد میں لائے نا، پورا میدان کو بھر دیجئے، اخیر میرا کام ہوگا. چنانچہ سب لوگوں نے اپنے جادو کرتب دکھائے اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے تمام کے تیار کردہ سانپوں کو اور جادو کرتبوں کو نگل لیا. تفصیل آئندہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو معجزات کی حقیقت کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما.